آپ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے کہ کیسے تھے وہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والفحش والتفحش، فحش گوئی کرنے سے بچو، گندی بات کرنے اور گندی بات سننے سے بچو۔ بہت سارے لوگ بکتے تو نہیں ہیں، گالیاں نہیں بکتے ہیں یا اس طریقے سے زبان سے لان تان تو نہیں کرتے ہیں، لیکن کوئی کرتا ہے تو اس کو بڑی دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ نہ بکتے تھے نہ سنتے تھے، اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی گندی بات کسی کے حوالے سے بولے یا کسی کی غیبت اور چغل خوری کرے تو اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے اور اس کو ڈانٹیے کہ میرے سامنے کسی کی برائی مت کر، میرے سامنے کسی کی غیبت مت کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ یاکم الفحش، فحاشی اور فحش گوئی کرنے سے بچو۔ کیوں؟ فإن اللہ لا يحب الفاحش والمتفحش، اس لیے کہ اللہ رب العالمین فحاشی اور فحش گوئی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لیبغض الفاحش البذیء، اللہ رب العالمین بد زبان اور بیہودہ گوئی کرنے والے سے بغض و عداوت رکھتا ہے، اللہ دشمنی رکھتا ہے۔ اللہ کس سے دشمنی رکھتا ہے؟ اب اگر کوئی شخص اللہ کا دشمن ہو جائے دنیا کے اندر تو پھر اس کی تو خیریت نہیں ہوگی، دنیاوی اعتبار سے بھی نہیں ہوگی اور اخروی اعتبار سے بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو فحش بکتا ہے، جو بد زبان ہے، جو اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، جو اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ کے دشمن دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے اور اخروی زندگی میں بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ لیس المؤمن بالطعن ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، کہ مومن طعنہ زنی نہیں کرتا ہے، مومن کسی پر عیب نہیں لگاتا ہے، اور نہ مومن کسی پر لعنت کرتا ہے، اور نہ مومن فحش بکتا ہے اور نہ فحش سنتا ہے۔ نبی کے حوالے سے آتا ہے، کیا آتا ہے کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالی دینے والے نہ تھے، فحش بکنے والے نہ تھے، لعنت کرنے والے نہ تھے۔ کان یقول لاحدنا عند المعتبہ ما له ترب جبینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ناراض ہوتے تھے نا تو کیا کہتے تھے کہ اس کی پیشانی خاک آلود ہو، نہایت ہی ہلکا کلمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر کے جو ہے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، لیکن اپنی زبان کو کبھی بھی غلط استعمال نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ واقعہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود لوگ آتے تھے نا تو آپ کو کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم، آپ پر موت ہو، السلام علیکم، آپ پر موت ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتی رہتی تھی، آپ کو برداشت نہیں ہوتا تھا، حضرت عائشہ کو برداشت نہیں ہوتا تھا، تو حضرت عائشہ بھی پلٹ کر کے ویسے ہی جواب دیتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا عائشہ سے؟ مہلن یا عائشہ علیکی بالرفق و ایاکی والعنف والفحش، اے عائشہ جلدی مت کرو، اے عائشہ ان کو اس طرح سے جواب نہ دیا کرو، نرمی اختیار کیا کرو، سختی اور بدگوئی سے بچتی رہو۔ اللہ کے رسول حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول کیا آپ سنتے نہیں کہ کیا آپ کے لیے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے حضرت عائشہ سے کہ اولم تسمعی ما قلت رددت علیہم فیستجاب لی فیہم ولا استجاب لہم فیہ، عائشہ تم نے سنا نہیں؟ اگر انہوں نے میرے حوالے سے السلام علیکم کہا کہ تم پر موت ہو تو میں نے کہا وعلیکم، تم پر بھی وہی ہو، تو تم ذرا دھیان دو کہ میں بھی ان کو ویسے ہی کہہ رہا ہوں، وعلیکم تم پر بھی وہی ہو، تو پھر آپ لان تان کیوں کرتی ہیں؟ عائشہ لان تان مت کیا کرو، نرمی اختیار کرو، بس زبانی سے بچو۔